پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین کو ہراساں کیے جانے کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ عام طور پر مرد حضرات خواتین کی کردار کشی کرتے ہیں اور صاف بچ کر نکل جاتے ہیں۔ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ایسے مردوں کے خلاف معاشرے کی عورت ڈٹ جائے اور تمام تر وکٹم بیشنگ اور ناموافق نظام کے باوجود استقامت اور ہمت کا مظاہرہ کرے۔ ایسا ہو بھی جائے تو کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی معاملہ اس کی تحقیقات اس مضبوط انداز سے نہیں ہوتی کہ اس میں سزا نہیں ہو پاتی۔ مگر بہت ہی خوش آئند خبر ہے اور یہ بہت ہی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے کہ حالات بدل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہراساں کیے جانے کے ایک معروف کیس میں ایک خاتون نے بھرپور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس پوری استقامت اور ہمت کے نتیجے میں اور اس کے پشت پر ایف آئی اے نے بھی زبردست تفتیش کی، ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے زبردست تفتیش کی، اور پھر پروسیکیوشن ٹیم نے بڑی محنت سے تمام ثبوت عدالت کے سامنے رکھے اور ملزم کو سزا ہو گئی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کسی جرم میں کسی ملزم کو باقاعدہ جب سزا ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہوتی ہے اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور یقیناً جب ہو ہیرسمنٹ کا معاملہ، جب معاملہ ہو سائبر کرائم کا، جب معاملہ ہو ایک ذرا پیچیدہ تفتیش کا، اور اس میں ملزم کو سزا ہو جائے اور ایک خاتون بھرپور استقامت سے بھرپور انداز سے اپنے حق کا اور اپنے کیس کا دفاع کرے، یہ پورا ملا کے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ ویسے شروع ہوا تھا 2016 میں، جب ایک خاتون لیکچرر کو ہراساں کیا گیا۔ خاتون کے نام سے جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر فوٹو شاپ کے ذریعے ان کی نازیبا تصاویر نجی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ڈال دی گئیں۔ شدید اضطراب میں یہ خاتون لیکچرر جو یونیورسٹی آف کراچی میں وزٹنگ فیکلٹی سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل سے رابطہ کیا، جس کی تحقیق سے سامنے آیا کہ یہ فیک آئی ڈی بنانے والا شخص جامعہ کراچی کا ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ کیس چلتا رہا، خاتون کو وہ تمام عذاب جھیلنا پڑے جو بدقسمتی سے ایسے کیس میں ہمارے معاشرے کی عورتوں کے انصاف کی راہ میں جھیلنا پڑتے ہیں۔ ایک جانب سماج کا دباؤ اور دوسری جانب عدالتی نظام کی پیچیدگیاں اور تیسری جانب ایک حکومتی ادارے کی تحقیقات۔ بالآخر بدھ کو 5 سالہ انتھک جدوجہد کے نتیجے میں، جس میں یقیناً ایک بھرپور ایک تاریخ ہے، ضلعی عدالت نے اس ملزم کو 8 سال قید اور 10 لاکھ روپے سے زائد کی جرمانہ سنا دیا، اور اس طرح سے یہ کیس اپنے انجام کو پہنچا۔ اس پورے معاملے میں یقیناً ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے عمدہ کارکردگی دکھائی۔ تفتیشی ٹیم نے فیس بک حکام سے کیس میں مطلوب تفصیلات حاصل کی، ملزمان کو ٹریس کیا گیا، ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا، اور جو ریلیٹڈ ایویڈنس ہے وہ جمع کی گئی، اس کا بھرپور انداز میں کیس لڑا گیا، عدالت میں تمام ثبوت پیش کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں یہ سزا ہو گئی۔ اور اس طرح سے نہ صرف یہ کہ سزا ہوئی بلکہ ملزم نے باقاعدہ اعتراف جرم بھی کیا ہے۔ یہ بہت اچھا پورا کا ملا کے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک خاتون کی استقامت، پوری کوشش، اور پھر اس قسم کے معاملات میں ہمارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم سیل کی تفتیش اور پھر عدالتی نظام سے سزا ہو جانا، یہ بڑا زبردست پیکج ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کریں جناب وسیع حیدر، جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے کراچی میں۔ بہت بہت شکریہ وسیع حیدر صاحب۔ پہلے تو اس کیس کی جو جزیات ہے جو کہ انویسٹیگیشن کے دوران آپ لوگوں کو کرنی پڑی، اگر آپ مجھے وہ بریفلی اگر وہ مجھے بیان کر دیں کہ کیا کیا ہوا اور کیا ایویڈنس تھی جس کو جمع کیا گیا۔ شکریہ کامران صاحب کہ آپ نے موقع دیا ہمیں۔ یہ 2016 میں کمپلینٹ نے ہمارے پاس کمپلینٹ کی تھی کہ ان کے فیس بک اکاؤنٹ کریٹ کیے گئے۔ ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھے، انفارچونیٹلی پڑھے لکھے آدمی، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی کے، انہوں نے 4 فیک فیس بک اکاؤنٹ کریٹ کیے، اور ان فیک بک اکاؤنٹ سے کمپلینٹ جس نجی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی ان کی ویب سائٹ پر جا کے پورن ویب سائٹس کے لنک شیئر کیے گئے، اور ان پورن ویب سائٹ کے لنکس پہ انہوں نے مکسنگ کی، فوٹوگرافس کی کمپلینٹ کی، اور پورن فوٹوگرافس کی، اور اس میں ایڈیٹنگ کی گئی، فوٹوشاپ کیا گیا، اور اس طریقے سے ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کو اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور وہ بڑی مینٹل ایگنی اور سٹریس میں آ گئی۔ کمپلین انہوں نے ہمارے پاس کی، ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ فورنسک اکوپمنٹ سیز کیا، ریڈ کیا کورٹ سے پرمیشن لے کے، فیس بک کو بھیجا، فیس بک سے انفارمیشن آئی، آئی پی ایڈریس آیا، لاگ آیا، اس کے بعد ہم نے فورنسک انالیسس کروایا اکوپمنٹ کے فورنسک انالیسس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ
اسسٹنٹ پروفیسر کراچی یونیورسٹی اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے ڈیسک ٹاپ کے ذریعے اپنے موبائل کے ذریعے سے یہ پکچرز اپلوڈ کی ہیں، اور یہ جب جرم ثابت ہو گیا اور ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن سے ثابت ہوا اور ایف آئی کی پروسیکیوشن ٹیم میں کورٹ میں اس کو لڑا اور فائنلی بالآخر 15 تاریخ کو یہ لینڈ مارک ججمنٹ اناؤنس ہوا ہے جس میں 8 سال کی سزا ہوئی ہے. دی گئی اچھا ہے. تو ویسے اب یہ بتائیے گا کہ اس میں ظاہر ہے کہ فیس بک کے ساتھ بھی آپ نے کی بھی آپ نے مدد حاصل کی اور ان کا کوآپریشن حاصل کیا، وہ کتنے فورتھ کمنگ تھے اس حوالے سے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پلیٹ فارمز تو یہی یوز ہوتے ہیں نا، اور یہ سارے باہر ہوتے ہیں اور پھر ان کو اپروچ کرنا، ان سے تمام معلومات حاصل کرنا، یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ہاں، یہ ایک بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، کیونکہ فیس بک اپنی پروفائلنگ کرتا ہے. وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی فریڈم ایکسپریشن کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس قسم کے ہیراسمنٹ کے کیسز میں، سیکشول ہیراسمنٹ کے کیسز میں بالکل وہ فورتھ کمنگ ہوتے ہیں، اور ان کو اگر انفارمیشن ساری دی جائے تو وہ ہمیں رپلائی بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے بالکل کوآپریٹ کیا اور ان کی انفارمیشن کی مدد سے ہی ہم کلپریٹ تک پہنچے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ ایک ہفتے جی بتائیے، یہ ایک ہفتے میں دو کنوکشنز ہوئی ہیں. ایک 5 دن پہلے ہوئی ہیں، سملر کیس ہے، ہسبینڈ نے اپنی سابقہ بیوی کی پکچرز، نیوڈ پکچرز اپلوڈ کی ڈیورس کے بعد اور اس کو بلیک میل کیا، اور اس میں بھی سزا ہوئی، اور اس میں 12 سال کی سزا ہوئی، اور اس میں 30 لاکھ روپے جرمانہ ہوا. اور یہ 5 دن پہلے ہوا ہے. ود ان اے اسپین آف 1 ویک یہ 2 لینڈ مارک ججمنٹس آئے ہیں، جس سے ہمیں بھی بہت انکریجمنٹ ملی ہے، اور اس طرح جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو آفینڈرز ہیں، ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے. بہت انکریجنگ بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا اوور آل آپ یہ بتائیے کہ کمپلینٹس کی آپ کے پاس کیا پوزیشن ہے؟ جیسے یہ خاتون تھی، انہوں نے بڑی استقامت سے اپنا کیس لڑا اور وہ 5 سال تک لڑتی رہی، اور جب تک کہ انصاف نہیں مل گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو انصاف ملا. اس طرح سے کتنے آپ کے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں؟ کتنی خواتین ہمت کر رہی ہے؟ بلیک میلنگ کے اس طرح کے کیسز کتنے آ رہے ہیں؟ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ کیا یہ کس طرح سے معاملہ چل رہا ہے؟ کامران صاحب، بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ہمارے پاس 2020 میں 1 لاکھ کمپلینٹس آئی ہیں مختلف، جس میں سیکشول ہراسمنٹ، فائنینشیل فراڈ، اور ہمارے جو اسٹاف کی تعداد ہے وہ صرف 450 ہے. یہ جو کرائم جو کمپلینٹس ہیں 1 لاکھ کی، ایون سندھ پولیس کی جو کرائم ہے سال کا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، اور ہمارا اسٹاف کی پوزیشن بہت کم ہے. لیکن یہ بات کہنے کی میں ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ نے اس سلسلے میں بہت ایفرٹ کی ہے. ہمیں تقریباً ریویمپ کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے 2 ارب سے زیادہ روپے دیے ہیں، اور ابھی بھی جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کی ریویمپ کا پروگرام چل رہا ہے، اور ہم 1100 امپلائیز فردر ریکروٹ کر رہے ہیں، جس کی مدد سے ہم انشاءاللہ کرائم پر قابو پا لیں گے. یہ میں بتاتا چلوں کہ ہماری ایفرٹس کے نتیجے میں 2020 اور 2021 کا جب ہم کمپیریزن کریں تو 2020 اور 2021 کے ڈیٹا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیکنگ کے واقعات میں 45%، ہیراسمنٹ میں 39%، بلاسفیمی کی کمپلینٹس میں 84%، اور فیک پروفائل میں 64%، فائنینشیل کرائم میں 6% کی کمی آئی ہے ایز کمپیئر ٹو 2020. اچھا اب یہ بھی ایک انکریجنگ سائن ہے. وسیع حیدر صاحب، اب آپ مشورہ دیجئے، گائیڈ کیجئے ان لوگوں کو جو کہ فار ایگزامپل جو خواتین کے ساتھ ہیراسمنٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، ان کو گائیڈ کریں کہ وہ کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کریں اور کس طریقے سے اس سے بچ سکتی ہیں، اور اس حوالے سے وہ ان کے لیے وے فارورڈ کیا ہے؟ میں خواتین کو، اپنی بہنوں کو بالکل یہ مشورہ دوں گا کہ کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. ہمارے پر اکثر کمپلینٹس یہ آتی ہیں کہ وہ ٹرسٹ کر کے بعض اوقات کمپلینٹ اپنی پکچرز کو شیئر کرتی ہیں، جس کے بعد ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو کسی صورت میں بھی کسی پر ٹرسٹ نہ کریں، احتیاط سے کام لیں. اور والدین کو صرف میں ایک بات کہوں گا کہ اپنے بچوں کی جو مانیٹرنگ کریں، دیکھتے رہیں. ان کو اگر الگ کمرہ بھی دیا ہے تو جا کے دیکھتے رہیں ان کے موبائل میں کیا چل رہا ہے. تھوڑی سی احتیاط کریں. پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر یہ کیا جائے گا تو یقیناً بچا جا سکتا ہے. اگر مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا، ہاٹ لائن ہے جس پہ کہ جو وکٹم ہو وہ آپ کو کانٹیکٹ کرے، یعنی سائبر کرائم ونگ کو؟ اگر جی سر، ہماری آن لائن بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. complaint.fia.gov.pk پر آپ
کمپلین کر سکتے ہیں اور آپ پرسنلی بھی آ کے کمپلین کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آن لائن کمپلین کی تو ہمارے سسٹم میں وہ رجسٹر ہو جاتی ہے اور پھر اس پر ہم کام کرنے کا آغاز کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ مثبت نتائج دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ جناب, بہت بہت شکریہ. وسیع حیدر, ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم ونگ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت عمدہ جو اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, خاص طور پہ 2 بڑی سزائیں جو اب ہوئی ہیں سائبر کرائم کے معاملات میں, یہ بہت ہی حوصلہ افزا معاملہ ہے. کمرشل بریک.